لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اس کو آخر تک ضرور سنیں اور اپنے یار دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی جگہ یہ رواج ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی قبر پر 3 دن تک حافظوں کو بٹھایا جاتا ہے، اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ حافظ لوگ بیٹھ جائیں گے 3 دن تک کے لیے تو فرشتے نہیں آئیں گے اور اس سے سوالات نہیں ہوں گے۔ بندہ جو ہے وہ قبر کے سوالات سے، منکر نکیر کے سوالات سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ اور دلیل میں جو ہے جاء الحق کی ایک عبارت پیش کی جاتی ہے۔ جاء الحق کی کتاب ہے جسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے۔ آپ بہت بڑے جید عالم گزرے ہیں، تو آپ نے اس میں لکھا ہے، ایک حدیث پاک بیان کی ہے۔ وہ حدیث پاک کیا ہے؟ اس میں تو تھوڑا سا مختصر ہی 2-4 الفاظ آئے ہیں، لیکن وہ پوری حدیث پاک جو ہے مشکاۃ شریف میں ہے۔ آپ نے مشکاۃ شریف کے حوالے سے جو ہے اس میں حدیث پاک بتائی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے وہ آپ کو پوری حدیث میں سنا دوں۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان فيقعدان۔ اس کا ترجمہ، اس کا مطلب یہ ہے، حدیث تو کافی بڑی ہے، میں نے مختصر پڑھی ہے، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے عزیز و اقارب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کی جوتیوں کی آواز کو بھی سنتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں، ان کے جانے کے بعد 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے سوالات کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو اس میں اتنے الفاظ دیے ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جاء الحق میں، کہ جب لوگ پھر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں وہاں سے، تب فرشتے آتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس حدیث سے یہ مطلب نکالنا کہ جب تک وہاں موجود رہیں گے، لوگ وہاں ہوں گے، تب تک جو ہے فرشتے نہیں آئیں گے، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے، یعنی حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے غلطی کی ہے، میں غلطی کیا پکڑ سکتا ہوں، میں ایک ناچیز ہوں، لیکن ہاں انسان سے ایک بھول ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین سے جو ہے بھول ہوئی ہے، اور اس میں کوئی گرفت بھی نہیں اور کوئی گناہ نہیں ہے، کبھی کبھی جو ہے بھول لغزش ہو جاتی ہے۔ بہرحال تو اس کا مطلب جو ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ہم وہاں موجود رہیں، لوگ وہاں بیٹھ جائیں تو فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب حدیث پاک کا یہ ہے کہ جیسے ہم کسی سے پوچھتے ہیں، کوئی میل میں فیکٹری میں جانے والے لوگ ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم لوگ جو ہے میل میں کس وقت کام پہ لگتے ہو، اس وقت کام پہ لگتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جب رات کے مزدور ہٹ جاتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہم کام پہ لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رات کے مزدور اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو ہم کام پہ لگ جاتے ہیں۔ اب اگر کیا رات کے مزدور وہاں سے کام چھوڑ کے اگر وہیں لیٹ جائیں، وہیں بیٹھ جائیں، اپنا اور کام کرنے لگیں، کھانا پینا کھانے لگیں، تو کیا جو دن کے جو مزدور ہیں صبح کہ یہ نہیں لگیں گے، یہ اپنا کام کریں گے، اس سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہی اس حدیث پاک کا مطلب ہے کہ جو فرشتے جو ہیں، جب لوگ اپنا کام کر چکتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، مٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں، پانی وغیرہ چھڑک دیتے ہیں، تو فرشتے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں۔ اب آپ لوگ یہ کہیں کہ تم نے مطلب کیسے نکالا، تو آئیے میں اس کے بارے میں آپ کو عقلی دلیل بھی دوں گا اور نقلی دلیل بھی، یعنی حدیث سے بھی دلیل دوں گا۔ نقلی سے مراد نقلی، یہ سمجھنا نا کہ نقلی جسے ہم تو عرف عام میں بولتے ہیں کہ نقلی ہے یہ چیز، فقہ کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں نقلی اس کو بولا جاتا ہے جو قرآن و حدیث سے منقول ہو، نقل کی گئی ہو۔ تو عقلی دلیل تو یہ ہے کہ آپ کے ہونے سے فرشتوں کو کیا فرق پڑ رہا ہے۔ آپ کوئی بہت زیادہ طاقتور پہلوان ہو، کوئی دادا ہو، اپنے وقت کے بدماش ہو، بہت زیادہ طاقتور ہو، کون ہو آپ، اور اگر ہو بھی
تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے سامنے کسی بدماش کی بدماشی نہیں چلتی ہے، کسی طاقتور کی طاقت نہیں چلتی ہے، کسی پہلوان کی پہلوانی نہیں چلتی ہے، کسی دادا کی دادا گیری نہیں چلتی ہے۔ اللہ پاک نے انہیں ہم سے زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اگر تم انہیں دیکھ لو گے تو تم ہی ڈر کے بھاگ جاؤ گے، ان کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ اللہ پاک نے ان کو بہت طاقتور بنایا ہے، وہ بہت بہت بڑے ظالموں کی، جابروں کی اور بڑے بڑے پہلوانوں کی روح قبض کر لیتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک جو انہیں حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں، تو آپ کے ہونے سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسری نقلی دلیل جو حدیث پاک سے ثابت ہے وہ بھی سنتے چلے جائیے۔ دیکھیے میرے سامنے مشکات شریف رکھی ہوئی ہے، اس میں ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، عن عثمان قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم ثم صلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو آپ وہاں کھڑے رہتے، وقف علی، وہاں کھڑے ہو جاتے، وقالا، اور صحابہ کرام سے فرماتے استغفروا لأخیکم، اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، ثم صلوا له بالتثبیت، پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو کہ اللہ اسے منکر نکیر کے سوال و جواب میں ثابت قدم رکھ، اس کے لیے آسانی پیدا فرما، اسے ثابت قدمی عطا فرما۔ فإنه الآن يسأل، کیونکہ اب اسے جو ہے سوال کیا جائے گا۔ تو دیکھیے حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دفن کر کے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے، صحابہ کرام سے بھی فرماتے تھے کہ تم جو ہے اپنے اس بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو، آپ بھی دعا فرماتے تھے کہ اللہ پاک اسے جو ہے منکر نکیر کے سوال و جواب میں آسانی پیدا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، صحابہ کرام کی موجودگی میں سوالات ہونے لگتے تھے، فرشتے آ جاتے تھے۔ ہاں، وہاں دعا کرنے سے، قرآن شریف پڑھنے سے سوال و جواب میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اسی مشکات شریف کے دوسرے صفحے پر چلتے ہیں۔ یہ حدیث پاک جو ہے باب اثبات عذاب القبر صفحہ 26 پر جو ہے منقول ہے۔ اب اسی مشکات شریف کے صفحہ 149 پر ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک کیا ہے؟ عن عمرو بن العاص قال لابنه وهو في سياق الموت اذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم اقيموا حول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى استانس بكم وَأَعْلَمُ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، کب فرمایا؟ وَهُوَ فِي سِيَاقِ الْمَوْتِ، جب وہ جان کنی کی حالت میں تھے، موت کا وقت ان پر طاری ہو چکا تھا، وہ نکلنے والی تھی، ان کی موت کا وقت بالکل قریب تھا۔ تو انہوں نے کہا تھا کیا؟ اذا انا مت فلا تصحبنی نائحۃ ولا نار، کہ میرے بیٹے جب میں مر جاؤں، انتقال کر جاؤں، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، فلا تصحبنی نائحۃ ولا نار، تو میرے ساتھ نہ تو کوئی رونے والی جائے اور نہ آگ جائے۔ اس وقت عرب میں یہ دستور تھا کہ رونے والی جنازے کے ساتھ جاتی تھی، بہت روتی تھی، بیان کر کر کے سینہ کوٹ کوٹ کے روتی تھی، کرایوں پر ملتی تھی اس دور میں، جو ہے جتنی زیادہ رونے والی ہوتی تھی اس کا اتنا زیادہ نام ہوتا تھا، اور آگ بھی جاتی تھی اس کے ساتھ میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ تو کوئی رونے والی میرے ساتھ جائے اور نہ آگ جائے۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي، اور جب مجھے تم دفن کر دو، فَشَنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، تو میرے اوپر تھوڑی تھوڑی مٹی ڈالنا، لپوں سے ہلکے ہلکے کر کے مٹی ڈالنا۔ ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي، پھر میری قبر کے ارد گرد جو ہے کھڑے ہو جانا۔ کتنی دیر کھڑے رہنا؟ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو جو ہے ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے، حتی استانس بکم، یہاں تک کہ میں تم سے جو ہے سکون حاصل کروں، تمہارے وہاں ہونے سے جو ہے مجھے سکون ملے۔ وَأَعْلَمُ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي،
اور میں یہ جان لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں. سبحان اللہ. دیکھیے حضرت عمرو بن عاص ہیں, صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو تم وہاں کھڑے رہنا. کتنی دیر کھڑے رہنا؟ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جا سکے, تاکہ مجھے تم سے انس حاصل ہو اور میں اپنے رب کے فرشتوں کو جو ہے صحیح سے جواب دے سکوں, آسانی ہو جواب دینے میں. تو آسانی ہو جاتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ فرشتے نہیں آتے ہیں, سوالات نہیں ہوتے ہیں. اب آئیے, ہمارے فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے بہار شریعت, جسے لکھا ہے حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, جو بہت بڑے جید عالم ہیں. آپ حصہ چہارم میں, بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ 162 دفن کے بیان میں لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے, کیونکہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا اور نکیرین کا, یعنی منکر نکیر کا, جو فرشتے ہوتے ہیں, نکیرین کا جواب دینے میں وحشت نہ ہوگی, یعنی گھبراہٹ نہ ہوگی. اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کریں, اور یہ دعا کریں کہ سوال نکیرین کے جواب میں ثابت قدم رہے. یہ ہے سنت طریقہ, 3 دن کا کہیں نہیں ہے. اور جعل حق میں بھی جو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے, تو وہ بھی 3 دن کے بارے میں نہیں لکھا ہے. انہوں نے بھی ایسے ہی کر کے لکھا ہے کہ اگر جمعے کے علاوہ کسی اور دن جو ہے کسی کا انتقال ہو جائے, فرض کرو اتوار کے دن ہو گیا, پیر کے دن ہو گیا, تو اس دن سے جو ہے جمعے رات تک بیٹھے, جمعے کی رات آ جائے, جسے جمعرات کے دن بولتے ہیں نا, تو وہ بھی گزر جائے, شام آ جائے, جمعے کی رات آ جائے. اس سے انہوں نے یہ نتیجہ لیا ہے کیونکہ جو جمعے کے دن یا رمضان میں یا عیدین میں مرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے سوالات قبر نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اگر اتنے دن تک آدمی بیٹھے گا تو سوالات قبر نہیں ہوں گے. 3 دن کا انہوں نے بھی نہیں فرمایا ہے, مگر یہ 3 دن کا ہمارے لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا. اور پیارے اسلامی بھائیوں, اب کوئی یہ کہے کہ بہار شریعت میں جو ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ قبر پر جو ہے حافظ کو بٹھانا جائز ہے, یہ بھی جو ہے بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. لیکن آپ یہ کہو کہ جو ہے بھائی تم کیسے منع کر رہے ہو, تو میں یہ کہوں گا پیارے لکھا ہوا ہے, لیکن یہ بھی لکھا ہے آگے کہ قبر پر قرآن پڑھنے کے لیے حافظ مقرر کرنا جائز ہے, یعنی جبکہ پڑھنے والے اجرت پر نہ پڑھتے ہوں, کہ اجرت پر قرآن مجید پڑھنا اور پڑھوانا ناجائز ہے. کیا لکھا ہے؟ آج ہمارے یہاں پہلے سے طے ہوتی ہے کہ 7,000 لیں گے, 6,000 لیں گے, 10,000 لیں گے, تو یہ اجرت پر پڑھوانا ہی ناجائز ہے. اور دوسری بات, اس سے مراد وہ قبر لی جائے گی جو راستے کے یا کھیت کے کنارے ہو. آپ راستے میں بیٹھ کر جو ہے پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی راستے میں بیٹھنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو کہ آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے, راستہ ٹائٹ ہو رہا ہے, تنگ ہو رہا ہے, تو نہیں. یا کھیت کے کنارے ہے تو آپ کھیت میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, وہ بھی مالک کھیت کے مالک کی اجازت سے. ایسا نہیں کہ آپ جو اس میں اس کی فصل ہے اور آپ جو ہے تخت ڈال کے وہاں بیٹھ گئے, یا وہ جتائی کرنا چاہ رہا ہے, اس کے دھان یا گیہوں لیٹ ہو رہے ہیں اور آپ وہاں تخت ڈال کے بیٹھ گئے. اگر وہ اجازت تو ایسی جگہ بیٹھ سکتے ہیں, قبرستان میں نہیں بیٹھ سکتے آپ. کیوں؟ کہ اگر قبرستان میں بیٹھو گے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی قبر ہو, اور ظاہر ہے قبرستان میں قبریں ہوتی ہیں, نشانات مٹتے چلے جاتے ہیں اور وہاں ہم دوسری قبریں بنا لیتے ہیں. اسی لیے بہار شریعت میں ہی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ مسئلہ, اپنے کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے مگر قبروں پر گزرنا پڑے گا تو وہاں تک جانا منع ہے, دور ہی سے فاتحہ پڑھ دے. وہاں تک جانے کا بھی حکم نہیں ہے. اگر کسی رشتہ دار کی قبر تک جانا چاہتا ہے اور وہاں قبروں پہ ہو کے جانا پڑے گا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ باہر ہی سے فاتحہ پڑھے. اور پھر آگے فرماتے ہیں قبرستان میں جوتیاں پہن کر نہ جائے. اور اس کے آگے لکھتے ہیں قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا
उससे गुजरना नाजायज है, वह नया होना उसे मालूम हो या उसका गुमान हो। अल्लाह अकबर, नया रास्ता भी निकला है तब भी उस पर नहीं गुजर सकते। किस लिए? इसलिए कि हो सकता है वहां कब्र हो। हाँ, ऐसा रास्ता जो पहले से ही है, यानी जब से कब्रिस्तान छोड़े गए तो वहां वो रास्ता भी छोड़ा गया, रास्ता बना दिया गया कि यहाँ कब्र निकली, वो पहले से ही है। लेकिन अब किसी ने वैसी नया रास्ता पड़ गया, जैसे बहुत से कब्रिस्तानों को लोग निकलना शुरू कर देते हैं, रास्ता बन जाता है, तो उस रास्ते को भी गुजरना मना है, क्योंकि हो सकता है किसी मुसलमान की वहां कब्र हो। तो अब ये बताइए कि तुम वहां जो है 3 दिन तक के लिए धरना मार के बैठ गए, तखत वहां डाल लिया आपने, और वहीं खा रहे हो, वहीं पी रहे हो, वहीं सो रहे हो, अब इसमें वहां दुनिया की बातें भी हो रही हैं, और ये सब बातें जो है कब्रिस्तान में मना है। आप एक अमरे जायज के लिए कई नाजायज काम करते हो, ये कहां से लिखा है? देखिए, इसी बाहरी शरीयत में लिखते हैं कब्र पर बैठना, सोना, चलना, पाखाना, पेशाब करना हराम है। अब जो 3 दिन तक के लिए बैठते हैं तो वैसे तो है नहीं साहब इतने बड़े वली के जो है वो 3 दिन तक जो है जागते रहेंगे, 4 दिन तक जागते रहेंगे, सोएंगे नहीं, वहां सोएंगे भी, वहां चाय नाश्ता भी जाती है, वहां खाते पीते भी हैं, ये भी बना है, वहां दुनिया की बातें भी होती हैं, खूब होती हैं। हम भी जो थे छोटे छोटे तो बैठ गए थे तो खूब दुनिया की बातें हो रही थी, पढ़ते कम है, दुनिया की बातें ज्यादा होती हैं। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, एक अमरे जायज के लिए कई नाजायज और हराम काम हमें करना पड़ते हैं, शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती है। हाँ, अगर कोई जो है कब्र, मैंने बताया कि खेत या रास्ते के किनारे है या कहीं खेत में अलग बिल्कुल तनहा है, तो वहां बैठकर आप पढ़ सकते हैं, वो भी जो है अदब के साथ में, और वो भी 3 दिन की कोई वो नहीं है। सुन्नत और बेहतर तरीका जो है वो ये है जो हदीस से, फिक़ह की किताबों से साबित है, रसूल पाक और सहाबाए किराम से साबित है कि हम अपने मुसलमान भाई को, इस्लामी बहन को दफन करने के बाद इतनी देर तक वहां ठहरे रहे जितनी देर में ऊंट को ज़िबह करके उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, और वहां कलमा शरीफ, दुरूद पाक और कुरान पाक की तिलावत करें, और उसके लिए दुआए खैर करें, साबित कदमी की दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको मुनकर नकीर के सवालात में साबित कदमी अता फरमाए। यह है सुन्नत तरीका। मगर आज तो हमें जो है वहां रुकने की फुर्सत ही कहाँ है, हम तो बस भागम भाग में लगे हुए हैं और दूसरों को जो है किराए पे लाके बैठा रहे हैं। प्यारे इस्लामी भाइयों, इससे कोई फायदा नहीं है। अगर हम पढ़ना ही चाहते हैं तो जो है कब्रिस्तान से अलग हटके रास्ते में बैठ के, जबकि रास्ता बहुत बड़ा हो, गुजरने वालों को तकलीफ ना हो, या जो है खेत के किनारे वो कब्र है तो खेत में बैठकर खेत के मालिक से इजाजत ले ली जाए, वहां बैठकर हम पढ़ सकते हैं जितनी देर भी चाहें उतनी देर। सुन्नत तरीका वही है कि जितनी देर में एक ऊंट को ज़िबह करके उसका गोश्त तकसीम किया जा सके, वहां खड़े होकर, कब्रिस्तान में खड़े होकर भी फिर पढ़ सकते हैं। लेकिन 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए पढ़ना चाहते हैं या जुमे तक पढ़ना चाहते हैं, जितने दिन के लिए भी, तो जो है वो वहां से अलग ही हटकर पढ़ेंगे, रास्ते पे बैठकर या खेत में बैठकर पढ़ेंगे। कब्रिस्तान में हम नहीं बैठ सकते, क्योंकि जो है बहुत से नाजायज काम जो है सामने आते हैं, वो हमें करना पड़ते हैं, और वो जो है वहाँ गुनाह है। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन।